عشق رسول ہوں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور طہارت و تیمم سے متعلقہ مسائل کے ساتھ شرف حاضری حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر امتوں کے مقابلے میں، دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ انعامات اور برکات سے نوازا، جن میں سے ایک امتیازی انعام، ایک بالکل یونیک چیز جو عطا فرمائی، وہ تیمم بھی تھی۔ پہلے لوگوں کے لیے جو طہارت کے لیے جیسے پانی مقرر ہے تو پانی سے ہی طہارت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کو بھی پاک کرنے والا بنا دیا گیا۔ تو مٹی سے جو طہارت کے حصول کا ارادہ کیا جاتا ہے، طہارت حاصل کی جاتی ہے، اسے ہی شرعی اصطلاح میں تیمم سے تعبیر کرتے ہیں، جس کا انشاءاللہ طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور یہ تیمم آدمی یہ نہیں کہ جب چاہے وہ کر سکتا ہے، بلکہ اس کی شرائط ہوتی ہیں کہ جب انسان پانی پر قدرت نہیں پاتا ہے اس وقت وہ تیمم کر سکتا ہے، اور پانی کے نہ ہونے کی صورت میں پھر یہ مٹی نیت کے ساتھ طہارت کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ تیمم کے لیے نیت کرنا شرط ہوتا ہے، کیونکہ مٹی فی نفسی ہی کوئی پاک کرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ تو آلودہ کرنے والی ہے۔ اگر اس سے طہارت کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر نیت کرنی ہوگی، پھر یہ طہارت کا ضرور فائدہ دے گی۔ تو تیمم کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اور نیت آپ کو پتہ ہے کہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ تو جب تیمم کرنے لگیں تو دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مٹی سے طہارت حاصل کر رہا ہوں، تو یہ نیت ہو جائے گی۔ یا میں نماز کو جائز کرنے کے لیے مٹی سے تیمم کر رہا ہوں، تو یہ بالکل نیت ہو جائے گی، اور اب یہ عبادت بھی بنے گا، اور یہ مٹی طہارت کا، یہ عمل یعنی عبادت بنے گا، اور یہ مٹی طہارت کا فائدہ بھی دے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتایا تھا اس کے دو فرض ہوتے ہیں، ایک پورے چہرے کا مسح کرنا، اور دوسرا دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ چاہے کوئی بے وضو ہو، پانی نہ پائے، یا بے غسل ہو، حالت جنابت میں ہو، پانی نہ پائے، دونوں کے لیے تیمم ایک ہی ہے، چہرے کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مٹی وغیرہ ہے، ہم مٹی سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ مٹی مثال کے طور پر ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دل میں نیت حاضر کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر انگلیاں تھوڑی سی کشادہ کر کے اس طرح اس کو مٹی میں رکھیں، تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے ہاتھوں کو کریں، پھر یہ ہاتھوں میں چونکہ مٹی لگ جائے گی تو انگوٹھوں کے سروں کو مار کے مٹی جھاڑنا سنت کریمہ ہے۔ جتنے جھڑ جائے، اب جو باقی بچی اس سے پھر آپ چہرے کا مسح کریں گے۔ چہرے کی مقدار جیسے وضو میں آپ کو بتائی تھی کہ جہاں عادتاً سر کے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، یعنی نیچے کے دانت جہاں یوں جمتے ہیں بس یہ یہاں تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ ہے۔ تو ابھی آپ نے ہاتھ مارا، تیمم کیا، اب اس کو پورے چہرے پر آپ مسح کریں گے، اور اس میں کوئی جگہ رہ نہ جائے، یعنی اگر بالفرض کسی نے جسے ہونٹوں کا ظاہری حصہ ہے جو عام طور پہ بند کر کے نظر آ رہا ہے، اس پر بھی ہاتھ پھیرنا فرض ہوگا، کیونکہ ایک جگہ بھی اگر مسح نہیں ہوا تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی نے آلودگی سے ہونٹوں کو بچانے کے لیے ہونٹ بند کر لیے اور اوپر ہاتھ پھیر لیا، تو یہ جو ہونٹوں پہ چونکہ مسح نہیں ہوا تو یہ تیمم نہیں ہوگا، اور بالکل انسان جیسے پانی صحیح استعمال نہ کرے تو بے وضو رہ جاتا ہے، اسی طرح اگر تیمم کمپلیٹ نہیں کرے گا، مسح مکمل نہیں کرے گا، تو یہ بات طہارت نہیں کہلائے گا۔ یہ کرنے کے بعد دوبارہ اب ہاتھ ماریں گے، پھر دوبارہ وہ آگے پیچھے کریں، تھوڑا جھاڑیں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کہنیوں سمیت مسح کریں گے۔ اس طرح کہ یہاں سے آپ ہاتھ لے کر آئیں، یوں گھمائیں، پھر اس کو یہاں پر لے آئیں، تو یہ بس مکمل ہو گیا۔ پھر اس طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کریں، اس طرح لے کر آ جائیں تو یہ مسح ہو گیا۔ پھر دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے پشت کا اس سے خلال کریں، پہلے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کے خلال کر لیں، پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کے خلال کر لیں۔ اس طرح یہ پورا اوپر سے نیچے تک تمام جگہوں پر اچھی طرح ہاتھ پھیرنا ہوگا، تو یہ آپ کا تیمم کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فقہ حنفی کی روشنی میں جب انسان تیمم کر لیتا ہے تو اس سے یہ جو چاہے عبادت ادا کر سکتا ہے، یعنی ایک تیمم سے انسان ایک وقت، مطلب جب تک اس کا تیمم ختم نہیں ہوگا
یہ اس تیمم سے جو چاہے نماز پڑھے، فرض، واجب، سنت، نفل. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے جو میں انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ کون سے تیمم سے ہر قسم کی نماز ہو جائے گی اور کون سے تیمم سے صرف ایک آدھ عمل ہوتا ہے، وہ تیمم کسی دوسرے فرائض یا واجبات والی جو نماز ہے اس کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہوگا. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی بہن. جی مجھے آپ سے دو سوال پوچھنے تھے. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کی دکان سے کچھ چیز کھاتے ہیں تو کیا وہ جائز ہے خرید کے؟ جی ہاں. جی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مطلب ایسے ہم شاپ پہ دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہیں جی تو کیا وہ ناپاک تو نہیں رہتے، پہن سکتے ہیں ان کو؟ اچھا اور بس یہی دو سوال پوچھنے تھے مفتی صاحب. جی میں عرض کرتا ہوں ضرور انشاءاللہ. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. جی میں کراچی سے اسما بات کر رہی ہوں. فرمائیے. یہ مجھے ٹریڈنگ کے بارے میں پوچھنا تھا، کیا یہ جائز ہے ٹریڈنگ؟ کون سی ٹریڈنگ؟ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کی ہوتی ہے آن لائن. آن لائن ٹریڈنگ کی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تھینک یو. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ تیمم آپ اس کے ایک شرط ہوتی ہے، دو فرائض ہوتے ہیں. تیمم کا طریقہ آپ کو بتایا کہ مٹی سے آپ تیمم کر رہے ہیں تو چہرہ پہلے ایک دفعہ ہاتھ ماریں گے، چہرے کا مسح کریں گے، دوبارہ زمین پہ ہاتھ ماریں گے، پھر پورے ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا. اب لیکن پہلے یہ بات سیکھنا بہت ضروری ہے کہ کن صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے اور کن صورتوں میں اجازت نہیں ہے. تو اس کا ایک آسان سا اصول تو یہ ہے کہ جو شخص پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو، پانی پر قادر نہ ہو، وہ تیمم کر سکتا ہے. پھر اس قادر نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پانی ہی موجود نہ ہو، جیسے آپ مثال کے طور پہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. میں اپنے پاکستانی ٹرین کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے. تو کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھیں ٹرینز کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور پھر بعض اوقات ایسے اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہیں جہاں وہاں پہ بھی پانی نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس ہے بھی تو وہ صرف پینے کے لیے پانی ہے، وضو وغیرہ کے لیے نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اب گویا کہ پانی نہیں. اچھا کہیں اتر کے کہیں قریبی آبادی بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ٹرین کے نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جبکہ نماز کا وقت بھی بڑا قریب ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرین نماز کے وقت کے اندر کسی قریبی اسٹیشن تک بھی نہیں پہنچے گی اور قریبی آبادی سے پانی حاصل کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ عذر متحقق ہو گیا اور آپ پانی پر قادر نہیں ہیں. تو اس صورت میں آپ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. اب یہ کہ اگر ٹرین چل رہی ہو تو پھر ہم تیمم کیسے کریں گے، یہ میں آپ کو سب بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ کس طریقے سے اس صورت میں تیمم ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ جہاز میں اگر جا رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ واش روم وغیرہ خراب ہیں کہ آپ وہاں پہ صحیح طریقے سے وضو نہیں کر سکتے اور ہوتا ہی بہت چھوٹا سا پرابلم ہوتی ہے، تو وہاں پر کس طریقے سے آپ تیمم کریں گے یہ بات کی بات ہے. لیکن فی الحال یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے. اس کا بنیادی اصول یہی ہے کہ انسان اگر پانی پر قادر نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، اور پانی پہ قدرت نہ ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ مطلقاً پانی ہی نہ ہو سرے سے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ تیمم کر سکے گا. دوسرا یہ کہ پانی تو موجود ہو لیکن انسان اس کے استعمال پر قادر نہ ہو. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین آہستہ آہستہ جا رہی ہے یا تیز جا رہی ہے، ٹرین میں پانی نہیں ہے لیکن اسٹیشن پہ ایک اسٹیشن وہاں سے گزرا ہے، اسٹیشن کے پاس سے ٹرین گزر رہی ہے، ادھر پانی بہت وافر مقدار میں موجود ہے. آپ دیکھیں سامنے پانی تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن آپ اس کے استعمال پہ قادر نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اتر کے اس پانی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ بہت شدید بیمار ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ یہ پانی استعمال کریں گے چاہے گرم ہو یا ٹھنڈا تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ابھی آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کے استعمال سے آپ بیمار پڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں بھی سمجھ لیجئے کہ آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں تو تیمم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس صورت میں بیماری والے مسائل میں ذرا یہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ ایسا نہیں کہ آپ تھوڑا سا گمان کریں اور بس دل نے کہا کہ جی پانی استعمال کروں گا بیمار پڑ جاؤں گا تو آپ نے اس کا یقین کر لیا. ایسا نہیں ہے. اس میں تین چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور ثبوت ہونا چاہیے. نمبر ایک، آپ کی سابقہ زندگی کا کوئی تجربہ ہو کہ ایسی بیماری ہوئی تھی پھر آپ نے پانی استعمال کیا تو مرض بڑھ گیا تھا
یا بہت دیر میں صحیح ہوا تھا، یا پھر کوئی ماہر ڈاکٹر جو خوف خدا رکھنے والا ہو وہ آپ کو بتائے کہ اگر آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا. جیسے ڈاکٹرز بعض چیزوں میں منع کر دیتے ہیں کہ پانی بالکل بھی آپ استعمال نہ کریں، تو اگر کوئی ماہر ڈاکٹر جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، ابھی تو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کا خوف والا ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا یوں پتہ چل جائے گا کہ بعض ڈاکٹر جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، آپ وضو نہ کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں واقعی وہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے بہت دینی شعور بھی رکھنے والے ہوں اور وہ یہ محسوس فرمائیں کہ واقعی پانی کے استعمال سے ان کو نقصان ہوگا، تو ان کا کہنا مان لیا جائے، اور اس صورت میں بھی سمجھ لیں آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں. تو سابقہ زندگی کا تجربہ یا ماہر ڈاکٹر کا مشورہ. تیسری چیز ہوتی ہے موجودہ مشاہدہ، کہ مثلا آپ پہلے کبھی بیمار نہیں ہوئے، ڈاکٹر نے بھی کچھ نہیں کہا، لیکن ایسا ہے کہ ہلکی ہلکی ٹھنڈ سی محسوس ہوئی، آپ نے پانی استعمال کیا، بخار ایک دم چڑھ گیا، پھر آپ نے کچھ تھوڑی دیر رکے، آپ ایک دو دن رک گئے، پھر آپ نے کیا تو پھر وہی ایسا ہو گیا مسئلہ. تو یہ موجودہ مشاہدہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ آپ پانی کے استعمال پر اب قادر نہیں ہیں، تو تیمم کیا جا سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. مول صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. جی میں دلدار لغاری بات کر رہا ہوں دادو سے. جی فرمائیے. مفتی صاحب آپ نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے. جی فقہ نفی میں جی ہے. جی ہاں. تو میں نے جب یہ بات اپنے دوستوں سے کہی تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ مسجد نبوی وہاں پہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. جی. تو اس حوالے سے مجھے یہ معلوم کرنا تھا. اور دوسرا یہ کہ اذان کی کیا حیثیت ہے، مطلب کہ وہ فرض ہے، واجب ہے. اچھا. اور یہ کہ قرآن مجید میں کل کتنے انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، اس حوالے سے میں نے کافی ریسرچ کی، بہت سارے عالموں سے معلوم کیا، لیکن تسلی بخش جواب نہیں ملا. اور اگر ممکن ہو تو تمام نبیوں کے نام بھی بتا. اچھا ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں، لیکن ابھی انشاءاللہ آگے کنٹینیو رکھیں گے مسائل، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیمم کے مسائل چل رہے تھے، ایک دو مسئلے اور کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر جوابات کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ کو بتا رہے تھے کہ تیمم کے جائز ہونے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان پانی پر قادر نہ ہو، اور اس عدم قدرت کی دو صورتیں، بڑی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ پانی ہی سرے سے موجود نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ پانی تو موجود ہے لیکن انسان اس کے استعمال پر قادر نہ ہو. استعمال پر عدم قدرت کی پھر میں چند صورتیں آپ کو بتا رہا تھا. مثال کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن فاصلے پر ہے، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. جیسے ٹرین میں جا رہے ہیں اور پانی اسٹیشن پہ موجود ہے، اسے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یا پانی سامنے موجود ہے لیکن درمیان میں کوئی جانور ہے، درندہ ہے، یا چوروں لٹیروں کا اندیشہ ہے کہ اگر اتر کر پانی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو درمیان میں مار دیے جائیں گے یا لوٹ لیے جائیں گے، تو یا عزت کا خطرہ پڑ جائے کہ کوئی عزت خراب ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی انسان سمجھ لیں پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے. تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ مرض وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو سابقہ زندگی کا تجربہ ہے، یا کسی ماہر ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے، یا پھر موجودہ مشاہدہ ہے کہ پانی کے استعمال سے انسان مریض ہو گیا تھا، یا مرض میں اضافہ ہو گیا تھا، یا مرض دیر میں ٹھیک ہوا تھا، تو ایسی صورتوں میں انسان پہلے تو یہ غور کر لے کہ کیا میں گرم پانی استعمال کروں تو پھر مرض نہیں ہوگا، ٹھنڈا کروں تو مریض بنتا ہوں، تو پھر گرم استعمال کرنا واجب ہے. پھر یہ نہیں کہ تیمم کرے گا، لیکن اگر گرم ٹھنڈا دونوں طرح کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی خاص وقت کی تعین بھی نہیں ہے. جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ جی دوپہر کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح اور شام استعمال کرتے ہیں تو مرض شدید ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں تو پھر جب مثال کے طور پہ پانی نقصان کا باعث نہیں ہے پانی استعمال کریں گے، اور جب پانی نقصان کا باعث ہوگا تو تیمم کریں گے. لیکن اگر کسی کی دائمی طور پہ یہی کیفیت ہے کہ کسی بھی وقت پانی استعمال کریں وہ بیمار ہی ہو جائیں گے، اور تین چیزوں میں سے کسی ایک سے بیماری کا ثبوت بھی ہے، سابقہ تجربہ، ڈاکٹر کا مشورہ، موجودہ مشاہدہ، تو ایسی صورت میں وہ پانی کو چھوڑ سکتے ہیں اور تیمم سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سخت سردی اگر ہو،
اور اتنی سخت سردی کہ آدمی کو یقین ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو میرا کوئی جسمانی عضو شل ہو جائے گا اور یہ سردی مجھے ہلاک کر دے گی. گرم پانی کے استعمال پہ بھی انسان قادر نہ ہو. جیسے یہ ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ برف پڑ رہی ہو مثال کے طور پر, اور انسان حالت سفر میں بھی ہے کہ اگر وہاں پر ہاتھ بھی گلفز سے باہر نکالا تو جم جانے کا اندیشہ ہے مثال کے طور پر, اگر وہاں گرم پانی مل جاتا میسر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پانی استعمال کریں گے, ورنہ پھر انسان تیمم کر سکتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, کال لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف متوجہ ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. مفتی صاحب آپ سے میرا کوشچن ہے کہ کمیشن کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں انفارمیشن دیں گے. کیا چیز؟ کمیشن کے بارے میں. کس چیز کا کمیشن؟ یہ جو آج کاروبار جو ہو رہا ہے آج کل آرتی حضرات بھی ہیں, اس کے علاوہ یہ پراپرٹی ڈیلر حضرات بھی ہیں. مطلب ہر ایک کا کمیشن کی مختلف نوعیت ہوتی ہے. پراپرٹی ڈیلرز کی کمیشن جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس کے اور آرتی صاحبان بھی جو کمیشن لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں یا سمپلی عام لوگ بھی کسی کا کام کروا دیتے ہیں تو اس میں اپنا کیا کہتے ہیں کمیشن رکھ لیتے ہیں, جی ہمارا اس میں کمیشن. جی جی جی. تو اس کے بارے میں کائنڈلی ذرا ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ کو, بالکل بتاتا ہوں. تو جوابات کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ یہ تیمم کے مسائل ہم بیان کرتے رہیں گے. آج آپ نے تیمم کی شرط سماعت فرمائی, اس کے فرائض سماعت فرمائے, اس کی سنن کے بارے میں آپ نے جانا کہ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت کریمہ ہوتا ہے, اور اسی طرح پانی کے استعمال پر پانی استعمال نہ کر سکتا ہو, پانی پہ انسان کو قدرت نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. بنیادی اصول آپ نے سیکھا, اور عدم قدرت کی دو صورتیں آپ کو بتائیں کہ پانی ہی سرے سے موجود نہ ہو, یا پانی تو موجود ہے لیکن انسان اس کے استعمال پر قادر نہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے. تیمم کا طریقہ بھی آپ کو بتایا. یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید ہم آپ کو مسائل عرض کریں گے. پچھلی دفعہ کے کچھ مسائل رہتے ہیں, پہلے وہ لے لیتے ہیں. یہ ایک بات چل رہی تھی, ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ وہ عمرے پہ جانے کے لیے بالکل تیار تھے اور احرام تک پہن لیا تھا, لیکن ان کی والدہ کی طبیعت بڑی خراب ہوئی تو پریشان مجبور ہو کر انہوں نے احرام اتارا اور والدہ کی خدمت میں مشغول ہوئے. تو اب یہ پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں میری طبیعت پریشان رہتی ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ جس کا بلاوا ہوتا ہے وہی عمرے کے لیے آتا ہے, اور میں اپنی والدہ کی وجہ سے رک گیا تو ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا بلاوا لکھا ہی نہیں تھا. تو اس میں ان کو کچھ گلٹی فیل ہو رہی ہے کہ شاید میں اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں مقبول نہ ہوں, شاید یہ سلسلہ ہے, کیا مسئلہ ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا, پہلے کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں. السلام علیکم. کیا حال ہے مفتی صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم. مجھے درجی کرنا تھا کہ تیمم سے متعلق معلومات کرنی تھی کہ میں جب حج پہ گیا تھا جی تو ایک صاحب بوتل میں مٹی رکھ کے رکھتے تھے اور حرم شریف میں بیٹھ کے وہ تیمم کرتے تھے. ارے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مفتیوں سے میں نے فتویٰ لیا ہوا ہے, تو آیا یہ جائز ہے ان کا تیمم کرنا یا مٹی اوپن ہونی چاہیے؟ یہ اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو ان کی خدمت میں ہم نے پہلے پچھلی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں, لیکن چونکہ اگلا کویشچن بھی انہی کا تھا اس لیے میں نے دوبارہ یہ ذکر کر دیا. تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ عرض کی کہ جی ہاں. فرمایا بس ان کی خدمت کرو, تمہارے لیے اسی میں جہاد کا ثواب ہے. معلوم یہ ہوا کہ محتاج ماں کی خدمت کرنا یہ جہاد سے, حج سے, عمروں سے بہت زیادہ افضل ہے. گویا کہ آپ اگر عمرہ کرتے یہ بھی ایک عبادت تھی, ماں کی خدمت کرتے یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے یہاں رک جانے کے اسباب مہیا کیے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی نہیں بلکہ آپ کے لیے بھلائی کا ارادہ ہے کہ آپ ایک نیک عمل عبادت کرنے جا رہے تھے جو ماں کی خدمت سے بہرحال فضیلت کے اعتبار سے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت والی عبادت کی آپ کو توفیق عطا فرما دی. اس لیے دل میں بالکل خیال نہ لے کر آئیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے مجھے روک دیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اپنی والدہ کی خدمت کریں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو اس بار روک دیا گیا تو یہ اس بات کو ثبوت ہو گیا کہ آپ پوری زندگی دوبارہ آپ کا کبھی بلاوا نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی پر موقوف ہے. دیکھیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہی ہوتی ہے. ہاں جو نیکی بدی, کفر اسلام, صحیح غلط, اس کا تعین کرنے میں انسان کو ضرور خود مختار رکھا ہے, لیکن اس قسم کے معاملات کہ روزی کتنی ملے گی, شادی ہوگی نہیں ہوگی, کب ہوگی, کس کے ساتھ ہوگی, کتنے بچے ہوں گے, لڑکے کتنے, لڑکیاں کتنی ہیں,
اور ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف مشیت سے ہوتا ہے، اس میں انسان کی قدرت اور اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا کس کو اور کس نے وہاں جانا ہے، کون عمرہ کرے گا، کون حج کرے گا، یہ آپ کے میرے قدرت و اختیار کی بات نہیں ہے۔ حقیقتاً جس کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے وہی وہاں پر جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقتی طور پہ آپ کا یہاں بلاوا نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ آپ کی پوری زندگی کے لیے عیاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ آپ پوری زندگی وہاں پر نہیں جا سکیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ پر امید رہیں اور والدہ کی خوب دل لگا کر خدمت کر کے ان کی دعائیں سمیٹیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی والدہ کی دل سے نکلنے والی دعائیں آپ کو دنیا میں بھی نفع بخش ہوں گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کو بہت نفع ملے گا، اور آپ کے دل کی جائز تمنائیں انشاءاللہ اس کی برکت سے ضرور پوری ہوں گی۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ میں احرام پہن چکا تھا کہ اچانک پھر والدہ کی طبیعت بگڑی اور مجھے احرام اتارنا پڑ گیا، تو کیا دم لازم ہوگا؟ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں احرام پہن کے احرام کے نوافل بھی پڑھ چکا تھا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دو بغیر سلی چادریں، انہیں ہم مجازن احرام کہتے ہیں، حقیقتاً یہ احرام نہیں ہوتی۔ احرام ایک حالت کا نام ہے۔ جب آپ عمرے کی یا حج کی نیت کرتے ہیں تو آپ پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جس کو حالت احرام کہتے ہیں۔ احرام مانا ہوتا ہے حرام کرنا، تو چونکہ آپ یہ حالت نیت کے ساتھ ایک حالت آپ پہ طاری ہوتی ہے تو آپ بہت سے جائز امور اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، جیسے حالت احرام میں زوجہ کے قریب جانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ عام حالت میں یہ تمام کام جائز ہیں، لیکن جب آپ نیت کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں حالت احرام۔ مثال کے طور پہ اگر میں سلے کپڑوں میں یہ نیت کر لوں تو یہ فوراً حالت مجھ پہ طاری ہو جائے گی، میں حالت احرام میں کہلاؤں گا۔ یاد رکھیں، یہ الگ بات ہے کہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کی وجہ سے مجھے کفارہ وغیرہ دینا پڑ جائے، وہ بات کی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے دو بے سلی چادریں پہنی تھیں لیکن ابھی آپ نے نیت نہیں کی تھی عمرے کی یا حج کی، تو یاد رکھیں آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ اب اگر آپ نے چادریں پہن کے دو نفل بھی پڑھ لیے اور اگر آپ نے ابھی عمرے کی یا حج کی نیت نہیں کی تھی اور آپ کو یہ چادریں اتارنی پڑ گئیں تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی تو حالت احرام آپ پہ طاری ہی نہیں ہوئی تھی۔ حالت احرام طاری ہونے کے بعد اگر احرام سے باہر نکلتے ہیں تو دم لازم ہوتا ہے، اس صورت میں تو دم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ ہوا کہ آپ ایئرپورٹ تک پہنچ گئے، احرام پہن لیا، نوافل ادا کیے اور اب آپ نے عمرے کی نیت بھی کر لی ہے، اس کے بعد والدہ کے بارے میں پتہ چلا اور پھر آپ نے یہ احرام اتارا ہے تو اس صورت میں یقیناً دم لازم ہوگا۔ اس میں تھوڑا سا میں کلام اور کرتا ہوں، ایک کالر ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب، میں سید علی فراز بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، دوبارہ کہیے گا۔ جی مفتی صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ ہم اگر بینک سے جو منافع ہم لے چکے ہیں، ہم کو علم نہیں تھا، تو کیا اس کے اوپر جو ہم نیکسٹ بزنس کریں گے وہ منافع جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی آپ نے بینک سے منافع لے کے انویسٹ کیا، اس پہ آپ کو پروفٹ مل رہا ہے، وہ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں مفتی صاحب، ابھی تک ہم نے وہ منافع ہم لے چکے ہیں، اس سے پوچھوں کہ اس سے جو بزنس کریں گے وہ آگے حلال ہے یا حرام ہے؟ اس سے کیا کریں گے؟ بزنس میں لگائیں گے۔ بزنس کریں گے نا، وہی تو میں عرض کروں۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی کویشچن آپ کا؟ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ بالکل، ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی میں 3 سوالات ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ کر بلائے تو کیا اس سے ان کے رشتے کو فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ مثلا جملہ کیا بولا؟ مثلا تم میری ماں ہو، ایسے یوں کہہ دیا؟ جی ہاں، اس سے ان کے رشتے میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مثلا نیٹ میں کہیں وی پہ کہیں چیٹ کرتے ہیں تو سلام جب لکھتے ہیں ہم وعلیکم السلام ڈبلیو سلام لکھتے ہیں پر ساتھ میں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے سلام نہ لکھا کرو، یہ غلط ہے، ایسا ویسا ہے، تو کیا ایسا غلط ہے یا کافی ہے ہم اگر صرف سلام لکھے یا ڈبلیو اور اس کے ساتھ میں سلام لکھے، ایسے صحیح ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال میرا یہ مطلب کہ اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو بعض لوگ ڈاکٹر کے پاس جو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارے لیے بالکل محرم ہے اور اس کے سامنے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ سطر کھولتے ہیں، تو کیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، اور بس بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی میں عرض کرتا ہوں وعلیکم السلام۔ ایک بالکل مختصر سا بریک لیں گے اور پھر انشاءاللہ کنٹینیوسلی جوابات دیے جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہم جواب دے رہے تھے کہ اگر تو احرام یعنی چادریں پہن کر باقاعدہ عمرے کی نیت کر لی تھی تو سمجھ لیجئے حالت احرام طاری ہو گئی. اب اگر آپ نے احرام اتارا تھا تو آپ کو دم دینا پڑے گا. دم ایک بکرا یا دمبے کا نام ہے جس کو حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ضروری ہے، یہاں نہیں. تو اگر آپ کو جانے کا موقع ملے آپ جا کے ذبح کروا لیجئے گا، یا کوئی حج پر جا رہا ہو عمرے پہ جا رہا ہو اس کو پیسے دے دیں، وہ حدود حرم میں آپ کے نام سے جانور ذبح کروا دے گا تو انشاءاللہ یہ دم ادا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے ایسا کیا تھا کہ بے سلی چادریں پہن لی تھیں، نوافل بھی ادا کر دیے تھے لیکن ابھی عمرے کی نیت نہیں کی تھی تو حقیقتاً آپ پر حالت احرام طاری ہوئی نہیں تھی. اب اگر آپ نے چادریں اتار دی تھیں تو کوئی آپ پر دم وغیرہ نہیں ہے. ایک اور کوسچن پچھلے دفعہ آیا تھا کہ کیا لڑکی شادی شدہ لڑکی اپنے شوہر یا اپنے والدین کے ہاتھ چوم سکتی ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. ایک کوسچن کیا تھا کہ کیا ایک ہی کمرے میں شوہر اور بیوی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ اس صورت میں منع ہوتا ہے کہ جب ایک شخص امام ہو، اس نے ان دونوں کی امامت کی نیت کی ہو اور پھر عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو یا عورت آگے ہو مرد پیچھے، تو مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن علیحدہ علیحدہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ شوہر ادھر کھڑا ہے بیوی ادھر کھڑی ہوئی ہے یا شوہر بیوی آگے پیچھے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں کی نماز ہو جائے گی. بہن نے کوسچن کیا کہ کیا غیر مسلم کی دکان سے کوئی چیز لے کر کھا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ فی نفسی وہ چیز کوئی حرام چیز کی آمیزش والی نہ ہو. فی نفسی اگر جائز چیز ہے تو بالکل آپ غیر مسلم سے خرید کے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتی ہیں کہ دھوبی کو جو ہم کپڑے دیتے ہیں کیا وہ ناپاک ہوتے ہیں، ناپاک واپس آتے ہیں؟ اس کا میں نے بنیادی اصول آپ کو بتایا تھا کہ اگر تو آپ کو دھوبی کے کپڑے دھونے کا طریقہ کار معلوم ہے اور وہ طریقہ کار ایسا ہے کہ آپ اگر ناپاک کپڑا مطلب طریقہ کار ایسا ہے کہ جب وہ کپڑا دھوتا ہے تو اتنا پانی بہاتا ہے کہ کپڑے کے اندر موجود ہر چیز اس پانی کے ساتھ بہہ جائے گی. جیسے پہلے والا طریقہ کار تھا کہ ایک پتھر ہوتا تھا، وہ نالی سی بہ رہی ہے پانی کی، اس میں وہ دھو رہے ہیں اور پتھر پہ مارتے تھے، پھر وہ اس میں چلتے ہوئے پانی میں کھنگالتے تھے، تو اس میں تو ہر چیز بہہ جائے گی. اس میں تو آپ پاک دیں یا ناپاک آپ کا کپڑا پاک رہے گا. لیکن اگر اس طرح ہے کہ وہ ایک واشنگ مشین ہے بڑی سی، اس میں بہت سارے کپڑے ڈال دیتے ہیں، تو اس میں اب بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پاک دیا تو پاک واپس آئے گا، ناپاک دیا تو ناپاک واپس آئے گا. کیونکہ اس میں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ پانی بھر کے گھمائیں گے، کوئی وہ ڈال کے واشنگ پاؤڈر وغیرہ تو گھما کر پھر پانی نکال دیا، پھر اس میں اور پانی ڈالا، پھر اس کو گھمایا وہ پانی نکالا، اور ڈالا اور گھمایا پانی نکالا، تو اس میں عموماً آخر تک وہ پانی ناپاک ہی رہتے ہیں، کپڑے میں ناپاک پانی سرایت کیے رہتا ہے. اس صورت میں تو اگر آپ کے کپڑے واپس آئیں گے تو آپ کو پاک کرنے پڑیں گے. خلاصہ کلام یہ ہے، میں یوں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو دھوبی کے دھونے کا طریقہ کار معلوم نہیں ہے تو یہ اصول بس یاد رکھیں کہ پاک دیا تو پاک واپس آئے گا، ناپاک دیا تو ناپاک واپس آئے گا. اور اگر آپ کو طریقہ کار معلوم ہے تو پھر یہ دیکھ لیں، اگر ایسے طریقے سے دھوتا ہے کہ آپ کے کپڑے اگر وہاں ناپاک بھی جائیں تو وہ اتنا پانی بہا دیتا ہے کہ یقین حاصل ہو جائے کہ پانی ناپاکی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، تو ایسی صورت میں آپ پاک دیں ناپاک دونوں پاک ہو کر واپس آئیں گے. لیکن اگر ایسے طریقے سے دھوتا ہے کہ جس میں پانی بہاتا نہیں ہے، بس پانی ڈال دیتا ہے، جیسے ڈالے گا واشنگ مشین میں ناپاک کپڑا کل پانی کو ناپاک کر دے گا، وہ اس کو گھمائے گا پھر پانی نکالے گا، کپڑے ناپاک، جیسے اور پانی اس میں ڈالے گا وہ بھی اس کے ساتھ ملے گا، وہ بھی ناپاک. اگر یہ طریقہ آپ کو کار معلوم ہے کہ اس طریقے سے دھوتا ہے تو اس صورت میں تو آپ ناپاک دیں گے ناپاک واپس آئے گا، پاک دیں گے پاک واپس آئے گا. تو خلاصہ کلام پھر بس یہ نکالیں آپ کہ اگر آپ یا تو آپ طریقے معلوم نہ کریں تو پاک دیں گے پاک آئے گا، ناپاک دیں گے ناپاک آئے گا، اور طریقہ کار معلوم ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اس میں ایک وسوسہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر ہمیں طریقہ کار معلوم نہیں ہے بالفرض لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں کے کپڑے ایک ساتھ دھوئے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ناپاک ہو. تو ہم نے آپ کو اصول بتایا تھا نجاستوں کا بیان کرتے ہوئے کہ کسی چیز کو ناپاک قرار دینے کے لیے یقین شرط ہوتا ہے. صرف گمان سے آپ کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، اور یقین نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ قسم کھائیں کہ جب آپ کا کپڑا دھوبی دھو رہا تھا تو اس کے ساتھ کچھ ناپاک کپڑے بھی دھل گئے تھے، کیا آپ قسم کھا سکیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں قسم تو نہیں کھا سکتے، میرا گمان ہو رہا ہے. تو خالی گمان سے چیز ناپاک نہیں ہوتی، آپ کے کپڑے اس صورت میں پاک رہیں گے. بہن نے فرمایا کہ آن لائن ٹریڈنگ یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ براہ راست کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں،
تو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ وہ چیز واقعی فزیکلی موجود بھی ہو اور آپ اس پہ بعد میں قبضہ بھی کریں، وہ آپ کو قبضہ بھی دے، تو یہ صحیح ہے. ورنہ صرف ایسی آن لائن ٹریڈنگ آپ نے ایسی ہوتا ہے کہ آپ نے بس معاہدہ باہم زبانی کیا اور پھر آپ اس چیز کو آگے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں بغیر قبضے میں کیے، یہ چیز جائز نہیں ہے. تو ایک تو ہے براہ راست آپ پارٹی سے خرید رہے ہیں، اس صورت میں بہتر ہے کہ آپ چیز کو دیکھیں بھی، اور آپ خرید تو سکتے ہیں لیکن اس کو بیچنے کے لیے پھر آپ کو اس کو پہلے فزیکلی اپنے قبضے میں لینا ہوگا، اس کے بعد آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کمپنی کو اپنا وکیل بناتے ہیں. ایک کمپنی یہ کہتی ہے آپ ہمیں پیسہ دیں، ہم آپ کے لیے کرنسی کاروبار کریں گے یا گولڈ لے کے رکھیں گے، جب ریٹ بڑھے گا ہم اس کو بیچیں گے اور پھر آپ کو بھی پروفٹ ملے گا اور آپ کا اصل جو سرمایہ ہے وہ بھی آپ کو دیا جائے گا. یہ وکیل بنانے کی صورت ہو جاتی ہے. یہ شرعاً جائز ہو سکتا ہے کہ آپ کمپنی سے معاہدہ کریں، اسے آپ پیسے دیں اور وہ کاروبار کی نوعیت وغیرہ اگر آپ کہتے ہیں مطلقاً کہتے ہیں جو کاروبار کرو جائز کرنا، بس مجھے اتنا نفع دے دینا، یہ بھی صحیح ہے. اور اگر وہ کاروبار کی نوعیت بتا دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے کاروبار اور اس میں اتنے پرسنٹ آپ کا پروفٹ ہوگا اور آپ کے اندر ٹھیک ہے، تو پھر یہ بالکل صحیح ہے. اس میں پھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس مال کو پہلے اپنے قبضے میں لے پھر بیچیں. اس میں وہ کمپنی خود وہ قبضے میں لے گی، مال آگے سیل آؤٹ کرے گی، آپ بس یہاں سے ان سے کمپنی سے معاہدہ کر رہے ہیں اور آگے وہ کاروبار کر رہی ہے، اس میں سے پروفٹ لینا آپ کے لیے جائز ہے. تو دو صورتیں بن گئی ہیں. ایک یہ کہ براہ راست آپ کسی پارٹی سے مال اٹھاتے ہیں، خرید رہے ہیں، تو یہ تو خیر آپ خرید سکتے ہیں، اگر وہ نیٹ پہ آپ کو دکھا دیتا بھی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ نے خرید لیا، لیکن اس کو آگے سیل آؤٹ کرنا اس وقت تک آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا جب تک قبضے میں نہ لے لے. اور ایک کمپنی آپ کی طرف سے کوئی تجارت کر رہی ہے تو یہ ایک وکالت کی صورت بن گئی کہ آپ نے اس کو وکیل بنا دیا، کمپنی آپ کے لیے بزنس کر رہی ہے اور اس کمیشن میں اس میں سے 1% کچھ کمیشن آپ کو دیتی ہے، کچھ اپنے پاس رکھتی ہے. یہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں آپ پیسہ بالکل انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور پروفٹ بھی جائز ہوگا. بھائی نے فرمایا کہ ہم نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ لکھا گیا ہے. تو ان کے کسی دوست نے کہا کہ مسجد نبوی میں، اسی طرح مسجد الحرام میں تو جنازہ ہوتا ہے. تو جہاں وہاں پہ ایک عذر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایک جمع غفیر ہوتا ہے اور وہاں اگر باہر جنازہ لے کر آئیں گے تو روڈیں بلاک ہو جائیں گی اور اس میں بڑا پرابلم کریٹ ہوگا. اور یہ تو ہر جگہ ہے، فقہ حنفی میں بھی اس کی گنجائش ہے کہ اگر باہر کہیں پر جنازہ نہیں ہو سکتا ہے یا جنازہ کرنے پر لوگوں کو شدید حرج اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہوگا، جیسے کہ بعض لوگ نادان چلتی ہوئی روڈ کو بلاک کر کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پورا ٹریفک جیم ہوتا ہے، لوگ بیچارے پریشان ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ آرام سے جنازہ پڑھا رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں پھر مسجد میں فقہ حنفی میں بھی گنجائش ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان مسئلوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کے ہاں مسائل کچھ اور ہیں اور فقہ حنفی میں کچھ اور ہیں، لیکن یہاں پر تو متفق علیہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اگر وہاں پر چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، باہر نکال کر جنازہ پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں تو فقہ حنفی بھی اجازت دیتی ہے کہ آپ مسجد کے اندر جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. بھائی نے فرمایا کہ اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ کیا ہے. دیکھیں ایک تو پانچوں نمازوں کے لیے جو اذان ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا دینا باعث ثواب ہے. 1-2 بار ترک کیا تو برا کیا، اور ترک کرنے کی عادت بنا لیں تو گناہگار ہوں گے، بشرطے کہ وہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہو رہی ہوں، اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے. اگر منفرد ایک شخص پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اذان دینا کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، قریبی مسجد کی اذان بھی اس کے لیے کافی ہے. ہاں وہ دے لے تو اس کے لیے افضل ہے. دوسری بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ مستحب و سنت ہے، اگر نہیں بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، اتنی یعنی پختہ اس کا حکم نہیں ہے. اگر دے لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں دے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات اذان دینا یہ صرف ایک ثواب کا کام، مستحب جس کو آپ کہہ لیں، سنت بھی نہیں ہوتا، مستحب ہوتا ہے. یہ جیسے آندھی طوفان چل رہا ہے اس وقت اذان دینا، سخت بارش کے وقت اذان دینا، کوئی غم میں ہے اس کے غم کو دور کرنے کے لیے اذان دینا، یہ مستحبات میں سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہوگی. ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ پراپرٹی ڈیلر جو ہوتے ہیں یہ کمیشن وغیرہ لیتے ہیں، کیا یہ ان کا کمیشن لینا جائز ہے؟ دیکھیں آسان سی بات سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کے پہلے سے پیسے یا اجرت طے کر لیتا ہے کہ بھئی میں آپ کو یہ کام کروں گا، بھاگ دوڑ کروں گا، اس بھاگ دوڑ کے اتنے پیسے لوں گا، اب اس کو آپ اجرت کہہ لیں، اس کو آپ کمیشن کہہ لیں، اس کے لیے شرعاً جائز ہے. لیکن یہ کمیشن یا اجرت کا مستحق انسان اس وقت ہوگا کہ جب کوئی عمل کرے گا، کہ یہ تصور اس عقد کا شریعت نے دیا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ عمل کی اجرت ہوتی ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص صرف ایک کہتا ہے کہ چلو میں دعا کر دیتا ہوں تمہارے لیے، دعا قبول ہو گئی تو اس کا کمیشن میں لوں گا 200 روپے،
تو یہ دعا کرنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پہ کوئی کمیشن وغیرہ مقرر ہو. اس لیے یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ جو بھی شخص اپنی محنت کے پیسے لے رہا ہے واقعی اس نے کوئی عمل بھی کیا ہے. تو صرف سفارش وغیرہ کر دینا کوئی عمل نہیں ہے، یاد رکھیں. جیسے مثال کے طور پہ اس آفس میں میری جان پہچان ہے، میں تمہارا یہ کام کروا دیتا ہوں، مجھے کتنے پیسے دو گے؟ ہاں اگر اس کام کے لیے وہ جاتا ہے اور وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اور جائز طریقے سے کرے، میں ناجائز کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں، تو پھر اس بھاگ دوڑ کے وہ پیسے لے سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے کہا کروا دو، اس نے بیٹھے بیٹھے فون کیا، ہاں یار یہ دیکھ اپنا آدمی آ رہا سے کام کر دینا، بند کیا، لاؤ میرا کمیشن، اتنے سے عمل کی کوئی اجرت نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے یہ کمیشن جائز نہیں ہے. تو اس لیے عمل کی اجرت ہے، عمل کا کمیشن ہے. پراپرٹی ڈیلر لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، مکان دکھاتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کمیشن کے بالکل مستحق ہوں گے، بشرطے کہ پہلے طے کر لیا جائے اتنے % کمیشن لوں گا یا اتنی رقم میں لوں گا. رقم طے کرنی چاہیے، ویسے تو صحیح یہ ہے، لیکن بہرحال ان کے یہاں عرف جاری ہو گیا ہے کہ جتنے کا مکان بکوائیں گے، جتنا کرایہ ہوگا اس کا 2% کمیشن، اس کی بھی گنجائش عرف و عادت کی وجہ سے دے دی جائے گی. تو اس لیے یہ جائز ہوگا، بغیر عمل کے بہرحال کوئی کمیشن کا مستحق نہیں ہوتا. بھائی نے فرمایا کہ ایک دوست تھے، حج کے اندر انہوں نے دیکھا کہ وہ بوتل میں مٹی لائے تھے اور وہ حرم میں بیٹھے ہوئے تیمم کر رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ اوپن مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے یا اس بوتل والی سے بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہو تو دونوں سے سکتا ہے، لیکن اصل میں دیکھا یہ جائے گا کہ وہاں پر ان کے لیے تیمم کا کیا عذر تھا. پانی وافر مقدار میں موجود ہے، جا کے وہ کر سکتے ہیں. ہاں اگر وہ اتنے شدید بیمار تھے کہ پانی استعمال کریں تو مرض بڑھ جائے گا اور استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو وہ مٹی سے کر سکتے ہیں. اور اب یہ عام ہے کہ بوتل کی مٹی ہو یا باہر کی مٹی ہو. ابھی کافی سارے کویسچن رہ گئے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ تیزی سے ساتھ جواب دینے کے باوجود قلت وقت کی بنا پر ہم جواب نہیں دے پائیں گے. تو انشاءاللہ منگل کے روز پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 کے پروگرام میں آپ ملاحظہ فرمائیے گا. زندگی رہی انشاءاللہ ان کے پہلے جوابات دیں گے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، ذہنی سکون عطا فرمائے اور مصیبتوں سے لڑنے، ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ صبر جمیل اور صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی